بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے شرطیہ متصلہ اور شرطیہ منفصلہ کی دو قسمیں پڑھی تھیں، جس میں شرطیہ منفصلہ کی دو قسمیں منفصلہ عنادیہ اور منفصلہ اتفاقیہ کا تذکرہ ہو چکا۔ اس سبق میں مزید شرطیہ منفصلہ کی دوسری تقسیم اور اس دوسری تقسیم میں منفصلہ کی 3 قسموں کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ مجموعی طور پر شرطیہ منفصلہ کی 2 تقسیمیں اور 2 تقسیموں کے ذیل میں کل 5 اقسام ہو جائیں گی: منفصلہ عنادیہ، منفصلہ اتفاقیہ، اور دوسری تقسیم کے اعتبار سے حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو۔ یہ 3 قسمیں اور ہیں۔ منفصلہ حقیقیہ کون سا ہے، کیا تعریف ہے اس کی، دیکھتے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، یہ بات اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھیں۔ منطق کوئی مشکل فن نہیں ہے، بلکہ منطق یہ ہماری عام بول چال کا فن ہے۔ ہم اپنی عام بول چال میں اس کو غیر شعوری طور پر استعمال کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب یہ کتابی زبان اور اصطلاحات کی زبان میں ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، اس لیے ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشکل ہے۔ حقیقتاً یہ مشکل نہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری عام بول چال میں ہم ان تمام باتوں کو استعمال کرتے ہیں، ان تمام اصول اور ضوابط کو ہم استعمال کرتے ہیں، بس اس انداز پر نام نہیں لیتے جس انداز میں فن کے اندر ان کی اصطلاحات اور ان کے نام بیان کیے جاتے ہیں۔ بہرحال منفصلہ حقیقیہ وہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تالی میں جدائی حکم کے جدائی کا حکم پائے جانے میں بھی ہو اور نہ پائے جانے میں بھی ہو۔ یہ اندر کی زبان جو تعریف کی ہے، سادہ زبان میں اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ جو منفصلہ حقیقیہ ہوگا، جو قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ ہوگا، اس حقیقیہ میں دونوں قضیے یعنی مقدم اور تالی، ان دونوں میں سے کسی ایک کا پایا جانا لازم ہے، اور جب کوئی ایک پایا جائے گا تو دوسرے کا نہ پایا جانا لازم ہے۔ کوئی ایک ہی پایا جائے گا، دوسرا نہیں پایا جائے گا، لیکن کسی ایک کا ہونا بہرحال ضروری ہے، چاہے مقدم پایا جائے چاہے تالی پایا جائے۔ اگر مقدم کا وجود ہوگا تو تالی کا وجود نہیں ہوگا، اور اگر تالی کا وجود ہوگا تو مقدم کا وجود نہیں ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ وہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تالی میں جدائی کا حکم پائے جانے میں بھی ہو اور نہ پائے جانے میں بھی ہو، یعنی دونوں نہ تو ایک دم ایک چیز میں جمع ہو سکیں اور نہ ہی ایک دم ایک چیز سے علیحدہ ہو سکیں۔ جیسے یہ عدد یا تو مثلا 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، یا تو طاق ہے یا جفت ہے۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ اعداد اور گنتیاں جو ہماری ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جہاں تک بھی آپ گنتے چلے جائیں، یہ جو اعداد ہیں، یہ جو گنتیاں ہیں، یہ جو عدد ہے، یہ عدد 2 ہی حصوں میں ہیں، یا تو وہ طاق ہوں گے یا جفت ہوں گے۔ اب کسی عدد کے بارے میں کہا جائے کہ یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عدد ان دونوں سے باہر نہیں ہوگا، دونوں میں سے کسی ایک فہرست میں اور کسی ایک لسٹ میں اس کو آنا ہے، یا تو طاق میں آنا ہے یا جفت میں آنا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جو عدد
طاق کی فہرست میں آئے گا وہ جفت میں نہیں پایا جائے گا، اور جو عدد جفت کی فہرست میں آئے گا وہ طاق میں نہیں پایا جائے گا۔ گویا کہ کوئی ایک ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے، دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا بہرحال لازم ہے، اور جب کوئی ایک پایا جائے گا تو دوسرا نہیں پایا جائے گا۔ یہ ہو گئی پہلی قسم دوسری تقسیم کے اعتبار سے منفصلہ کی منفصلہ حقیقیہ۔ دوسری قسم منفصلہ کی مانعۃ الجمع۔ مانعۃ کے معنی، مانع کے معنی ہم جانتے ہیں منع یمنع سے روکنے والا، اور الجمع کے معنی جمع ہونا۔ تو مانعۃ الجمع یعنی ایسا قضیہ جو جمع ہونے سے روکے۔ جمع ہونے سے روکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی دو قضیے ہیں، وہ دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی موجود نہ ہوں، یہ ممکن ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، لیکن دونوں ایک ساتھ پائے جا سکتے نہیں ہیں۔ بہت اچھی مثال دے رہے ہیں اندر، مانعۃ الجمع وہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تالی میں جدائی کا حکم صرف پائے جانے کے وقت ہو، پائے جانے کے اعتبار سے ہو، یعنی دونوں ایک دم ایک چیز میں جمع نہ ہو سکیں، علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو آپ نے دیکھا کرتا پجامہ، داڑھی اور ٹوپی اور بہترین وضاقتہ جو شرعی اور مسنون وضاقتہ ہے اس میں آپ نے اس کو دیکھا، اور آپ نے یہ کہا کہ یہ شخص حافظ ہے یا یہ شخص عالم ہے۔ یہ صرف اتنا سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ مانعۃ الجمع کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس مثال کو بالکل بعینہ مانعۃ الجمع کی مثال نہ سمجھیں، یا یہ سمجھیں کہ اس مثال کو آپ چھوڑیں، شاید اس مثال میں الجھن پیدا ہو جائے، لیکن مثال اندر دے رہے ہیں کہ جیسے یہ چیز یا تو درخت ہے یا پتھر۔ ایک چیز ہے، اس کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ کوئی چیز درخت اور پتھر نہیں ہو سکتی۔ اب ایک ہی چیز درخت بھی ہو اور ایک ہی چیز پتھر بھی ہو، یہ چیز تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو نہ تو درخت ہو سکتی ہیں اور نہ پتھر ہو سکتی ہیں۔ کسی جانور کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ جانور یا تو گھوڑا ہے یا گدھا۔ اب بہت ممکن ہے کہ نہ وہ گھوڑا ہو اور نہ گدھا ہو بلکہ وہ اونٹ ہو۔ ہاں ایک ہی جانور گھوڑا بھی ہو اور گدھا بھی ہو، یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ تو آپ نے یا ہم نے جو دو جملے استعمال کیے ہیں کہ یہ جانور یا تو گھوڑا ہے یا تو گدھا، تو گھوڑا اور گدھا یہ دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نہ وہ گھوڑا ہو نہ وہ گدھا ہو بلکہ وہ کوئی تیسرا جانور ہو۔ درمیان میں جو مثال میں دے رہا تھا اس کو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں، ورنہ وہ اب کے لیے الجھن پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ تیسری قسم ہے منفصلہ کی منفصلہ مانعۃ الخلو۔ وہ قضیہ منفصلہ ہے جس کے مقدم اور تالی میں جدائی کا حکم صرف نہ پائے جانے میں ہو۔ نہ پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک پایا جائے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں پائے جائیں، دونوں ختم نہیں ہو سکتے۔ مانعۃ الجمع دونوں کا جمع ہونا ممکن نہیں تھا، ختم تو ہو سکتے تھے، اور مانعۃ الخلو میں دونوں کا ختم ہونا ممکن نہیں ہے، دونوں جمع تو ہو سکتے ہیں۔ مثال کی طرف تھوڑی سی توجہ دیجیے گا، یعنی دونوں ایک دم ایک چیز سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، جمع ہو سکتے ہیں۔ جیسے زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے، دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کہ زید پانی میں بھی ہو اور ڈوبے بھی نہیں، اس لیے کہ وہ تیرنا جانتا ہے۔ جو مثال ہم پیش کر رہے ہیں پھر سے ایک بار تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ زید پانی میں ہے، یہ پہلا قضیہ ہے، اور دوسرا ڈوبنے والا نہیں ہے۔ زید پانی میں ہے یا ڈوبنے والا نہیں ہے۔ اب بظاہر تو ہمیں دونوں کے اندر توڑ اور جدائیگی نظر آتی ہے درمیان میں حرف یا کے آنے کی وجہ سے، لیکن یہ ممکن ہے کہ زید پانی میں بھی ہو اور نہ ڈوبے، اس لیے کہ وہ تیرنا جانتا ہے۔ تیرنا وہ، ہاں دونوں قضیے نہ پائے جائیں یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں قضیوں کے نہ پائے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ زید پانی میں ہے، اس کو نہ پایا جائے۔ نہ پایا جائے کا مطلب زید پانی میں نہیں ہے۔ زید پانی میں ہے، اس کی نفی جب کریں گے تو ہم کہیں گے زید پانی میں نہیں ہے، اور ڈوبنے والا نہیں ہے، اس نفی کی نفی جب کریں گے تو اس بات ہوگا، تو اس بات والا جملہ بنے گا کہ وہ ڈوبنے والا ہے۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی کہ زید پانی میں نہیں بھی ہے اور ڈوب بھی جائے، یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو کہنا ہے کہ یعنی پانی میں ہونا اور نہ ڈوبنا دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں،
اس لیے جمع ہو سکتی ہیں کہ زید پانی میں چھلانگ لگائے اور وہ تیرنا جانتا ہے تو وہ تیر کر کے نکل جائے گا، وہ ڈوبے گا نہیں، اور مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں باتیں نہ ہوں۔ اگر دونوں باتیں نہ ہوں ورنہ صورت یہ ہوگی کہ زید پانی میں نہ ہو اور ڈوب جائے۔ اس لیے کہ جب دونوں صورت نہیں ہوگی تو دونوں کی نقیض اور دونوں کی جو ضد ہے وہ ماننی پڑے گی، اور دونوں کی ضد ماننے کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ زید پانی کے باہر بھی ہو اور وہ ڈوب بھی جائے۔ ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ زید پانی میں بھی ہو اور نہ ڈوبے، اس لیے کہ وہ تیرنا جانتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔